بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اور بھی ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ راجن نے رازدارانہ لہجے میں پہلی مرتبہ گفتگو میں دخل انداز ہوتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے چلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مسالت ہو گئی ہے تو ہم باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، ہم دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ راجن کی وہ بات معقولیت پر مبنی تھی۔ میں مفاہمانہ انداز میں سار ہلاتے ہوئے اٹھ گیا۔ اب ہمارے ہتھیار واپس مل جانے چاہیے، وکرم نے کرسی چھوڑ کر کہا۔ فکر مت کرو، ٹھکانے پر پہنچ کر سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریوالور اور خنجر بخشل سے اپنی تحویل میں لے لیا۔ حالات ایک پرپیچ کروٹ لینے کے بعد بظاہر راہ راست پر آ چکے تھے، مگر مجھے یکا یک محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کو وہاں سے نکال لے جانے کے لیے میں نے تنہا ریشم بخت کے گھر آ کر سخت غلطی کی تھی۔ میرے مقابلے میں وہ دونوں مل کر بھاری پڑ سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ گاڑی چلاتے ہوئے میں پوری طرح ان کے رحم و کرم پر ہوتا، وہ کسی شرارت پر تل جاتے تو میں ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ راجن یا وکرم نے ہتھیاروں کی واپسی پر اصرار نہیں کیا۔ بخشل کے پیچھے ہم تینوں اس کمرے سے نکلے، گلی میں نکل آئے۔ اس وقت تک لیاری ندی کے متوازی دوڑنے والی مرزا اعظم خان روڈ پر باندھ باندھ کی گاڑیوں، بسوں، ٹرکوں اور گدا گاڑیوں کا ملا جلا بے ترتیب سیلاب رواں دواں تھا۔ میری گاڑی ایک کھانچے میں ہونے کے باوجود ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈال رہی تھی، لیکن وہاں کسی کو اس پر اعتراض نہیں تھا۔ جہاں ہر شخص ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی کر کے من مانی کرنے پر تلا رہتا ہو، وہاں دوسروں کی بے اعتدالیوں پر بھی کوئی دھیان نہیں دیتا۔ جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے میں مسلسل اپنے اکیلے پن کی تشویش میں الجھا رہا۔ گاڑی کے قریب پہنچنے سے چند قدم پہلے میں نے اچانک ہی جیب سے چابی نکال کر وکرم کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے متذبذب انداز میں میرے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی تم چلاؤ گے؟ میں نے کار کی چھت پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ راجن تمہارے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ زیادتی ہے، میرے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، وکرم نے احتجاج کیا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی لائسنس کی ضرورت نہیں، میں نے اسے پچکار کر کہا۔ یہ آخری کڑوا گھونٹ ہے، ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد ذرا سی باتیں ہو جائیں پھر میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ یہاں بھیڑ باڑ میں بحث نہ کرو ورنہ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے رک جائیں گے۔ اس نے شکایتی نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور وہ بخشل سے ہاتھ ملا کر مکفل دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر دھنس گیا۔ راجن مجبوراً اس کے برابر والی نشست پر جا بیٹھا۔ میں نے پرتپاک انداز میں بخشل سے ہاتھ ملایا۔ اس ملاقات کا انجام حسب منشا ہونے پر میں اس کی جان میں جان آ چکی تھی۔ کدھر جانا ہے؟ وکرم نے انجن سٹارٹ کر کے اسی پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے پوچھا۔ جدھر گاڑی کا رخ ہے اسی طرف چل پڑو، آگے میں راستہ بتاتا جاؤں گا۔ تمہارے من میں کوئی کھوٹ ہے جبھی تم ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ گاڑی حرکت میں آنے پر راجن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ بھگوان کی کرپا ہے کہ ابھی تک کوئی کھنڈت نہیں۔ راجن، وکرم کے ہونٹوں سے پھنکارتی ہوئی تیز آواز گونجی، تم پھر ہندی الفاظ بول رہے ہو۔ اب تم نے یہ غلطی کی تو میں تمہیں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا۔ تمہاری یہ حرکت ہماری گردنیں کٹوا دے گی۔ سوری وکرم، راجن کی آواز سے ندامت مترشح تھی۔ تنہائی ملتے ہی میں ذرا سا بے فکر ہو جاتا ہوں۔ وکرم ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے ان کی باتوں میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ یہاں سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو خواب میں بھی ہندی میں نہ بڑبڑانا۔ یہاں صرف زبان سے نہیں پہچانے جا سکتے ہو۔ تمہاری طرف سے آنے والے گھس بیٹھیوں سے یہاں کسی کو محبت نہیں ہو سکتی۔ ہم نفرتوں کے اسی سمندر کو پاٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وکرم پیچھے مڑے بغیر پرخیال آواز میں کہنے لگا، ہم پہلے ایک ہی تھے، پھر بٹوارا ہو گیا۔ اب بھی ہماری سرحدیں ملی ہوئی ہیں لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ لیڈروں نے ہر طرف نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ آپس کی دشمنی میں ہم خود کو تباہ کیے جا رہے ہیں اور ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساری دنیا میں فاصلے مٹ رہے ہیں۔ دور دراز ملک سمٹ کر ایک گاؤں روپ میں ڈلتے جا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ نفرت کے اس سمندر کو تمہارے ریوالور کی گولیوں اور خنجر کی دھار سے نہیں پاٹا جا سکتا۔ میں نے کہا، یہ کام کرنے کے معمولی اوزار ہیں، ان کی بات مت کرو۔ یہ سوچو کہ کیا ہم سب ایک دوسرے کے ایٹم بموں اور میزائلوں کا ایندھن بننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اوہ، تو تم دل مراد کو اتنی سی بات سمجھانے
بچانے کے لیے یہاں تک دوڑے آئے ہو؟ مضحکہ اڑانے کی بجائے میری بات کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مہلک تنصیبات اور ذخیرہ گاہوں کو نیست و نابود کر دیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تاکہ ہم نہیں تو ہمارے بچے سکھ چین اور دوستی کے ماحول میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ تمہارا خیال ہے کہ ایسی کسی جنگ میں ہمارے بچے اچھا مستقبل دیکھنے کے لیے زندہ بچ سکیں گے؟ جنگ کی بات کون کر رہا ہے؟ راجن نے تحیر زدہ لہجے میں سوال کر کے مجھے چکرا دیا۔ جنگ کے بغیر ایک دوسرے کی دفاعی تیاریوں کو کیسے برباد کیا جا سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ وہ دونوں طرف جنگی دیوتاؤں کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے ہیں۔ بنانے والے ہاتھ اپنے بتوں کو خود بھی نہیں گرایا کرتے، اس کے لیے دوسروں کو آگے آنا پڑتا ہے۔ یہ معلومات کا دور ہے۔ ہر ملک کے سیکرٹ ایجنٹ دوست یا دشمن کی تمیز کیے بغیر دوسرے ملکوں میں دن رات معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم یہاں تمہارے ساتھ ہیں، اسی طرح اس وقت بہتیرے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ بھارت میں کام کر رہے ہوں گے۔ یہ درد مند شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ ہم یہاں تمہارے بت گرا دیں اور تمہارے ایجنٹ خاموشی سے ہمارے ہر جنگی سومناتھ کو گرا دیں۔ اس طرح کسی پر کوئی الزام نہیں آئے گا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ یہ زہریلے دانت ٹوٹ جائیں گے تو پھر ہماری زمینوں پر امن اور خوشحالی کا ایک نیا سورج جگمگائے گا۔ ہم بھی مشن لے کر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہاں آئے ہیں۔ میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بظاہر چلاک اور مکار نظر آنے والا وہ شخص یا تو خود نہایت گامڑ تھا یا پھر وہ مجھے عقل سے پیدل سمجھ رہا تھا جو ایسے دور از کار امکان کی بات کر رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، تمہارا یہ منصوبہ اچھا ہے، کیا اسے تمہاری حکومت کی حمایت حاصل ہے؟ حکومتیں ہی ساری خرابی کی جڑ ہیں۔ لیڈر کرسی سنبھال کر ہر وقت اپنا گھر بھرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور بھوکے ننگے لوگوں کو دشمن کا ہوا دکھا کر بہلاتے رہتے ہیں کہ لنگوٹی باندھ کر اور گھاس کھا کر بھی دشمن سے لڑنا پڑا تو ہم برسوں لڑیں گے۔ وہ کبھی بھی ایسے کسی کاز کی حمایت نہیں کریں گے۔ پھر تم کون ہو اور کس اختیار کے تحت یہ منصوبہ لے کر آئے ہو؟ میں نے ایک ٹیڑھا سوال کر ڈالا۔ ہم ایک سرکاری ایجنسی کے آدمی ہیں، اسی کے اما پر یہاں آئے ہیں۔ اس نے راہ کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے اپنے وجود میں ابھرنے والی تلخی پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہارے اس منصوبے پر عمل کا آغاز تمہاری سرزمین سے ہوگا تو اس کے بہت خوشگوار اثرات ہوں گے۔ وہاں کوئی بڑا بت گرایا جائے گا تو یہاں کے لوگوں کو ذہنوں میں بھی ہلچل پیدا ہوگی۔ اس وقت تو میں خود بھی تمہیں یہاں کے کسی بت کا رخ نہیں کرنے دوں گا۔ مجرم ہونا اور جرائم سے روزی کمانا ایک الگ بات ہے، اس سے حب الوطنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم نے اسی کام کے لیے مجھ سے رجوع کیا ہے تو میں تمہاری دی ہوئی پیشگی رقم اسی وقت لوٹا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے نقصان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا فوری ٹارگٹ نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ یہ طویل مدت کا منصوبہ ہے، اس کے لیے دونوں طرف بسنے والوں کا ذہن بنانا ہوگا۔ اس وقت ہم چن چن کر ایسے لوگوں کا صفایا کرنا چاہ رہے ہیں جو منافرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے کام کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ کام راہ والے پہلے ہی کر رہے ہیں۔ اخباروں میں آئے دن کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ اخباری چیتڑوں پر چھپنے والی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دن رات کرسیوں پر بیٹھ کر بواسیر کو پروان چڑھانے والے بیٹھے بیٹھے سنسنی خیز کہانیاں گھڑتے ہیں اور انہیں پھیلا دیتے ہیں۔ اس کی آواز میں نفرت اور حقارت سمٹ آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، یعنی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ ہمارے اخبار بھی ہر بڑا گناہ اسی کے سر منڈ دیتے ہیں۔ ہم کو راہ کے اسپیشل سروسز بیورو نے یہاں بھیجا ہے۔ راہ کے ذیلی ادارے SSB کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا، لیکن میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کس مشن پر آئے ہو؟ تمہارے بارے میں کچھ جانے بغیر میں نے تمہیں بہت کچھ بتا دیا ہے، اب تمہیں بھی کھل جانا چاہیے۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے شکایتی لہجے میں کہا، کچھ بتانے سے زیادہ تم ادھر ادھر بہکتے رہے ہو۔ تمہاری ساری باتوں میں اہم بات صرف اتنی ہے کہ تم SSB کے ایجنٹ ہو۔ تمہاری آمد کا اصل مقصد ابھی تک پردے میں ہے۔ گاڑی میں اس کی مانی خیز ہنسی کی آواز گونجی، پھر وہ بولا، چلو یوں ہی صحیح، مگر میں تمہارے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتا، تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی چاہیے۔ بخشل یا دل مراد میرے بارے میں وہی کچھ جانتا ہے جو ایک کھلا راز ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ پچھلے 10 برس سے میری اصل لائن ہیروین ہے۔ چند برسوں سے اس کاروبار پر عتاب آیا ہوا ہے۔ اس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑے بڑے جگادری میدان میں سرسرے پیکار ہیں، اس لیے میں دوسرے کاموں کی طرف آ گیا ہوں۔ اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اگر تم ہیروین کے کام میں ملوث رہے ہو تو تم نے شی اور ڈینی کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس کے سوال پر میرے پورے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئیں۔ ایک طویل تمہید کے بعد وہ آخر کار اپنا حرف مدعا
زبان پر لے ہی آیا تھا۔ زیر زمین دنیا کا بچہ بچہ ان ناموں سے واقف ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ ہمیں سب سے پہلے ڈینی کی تلاش ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد وکرم نے کہا، سنا ہے کہ وہ آج کل شہر میں اپنے دشمنوں سے چھپتا پھر رہا ہے، لیکن اس کا سراغ لگانا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ بس مجھے اس کی کوئی تصویر ملنی چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ نام سننے کے باوجود میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا، ویسے بھی وہ آئے دن بیس بدلتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس بھی اس کی کوئی واضح تصویر نہیں ہے۔ وکرم نے مایوسی سے کہا، وہ بہت خطرناک اور موذی ہے، اس نے یہاں ہمارے کئی بہترین آدمیوں کو مارا ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے اطمینان سے کہا، اپنی حرکتوں سے اس نے یہاں اپنے بے شمار دشمن پیدا کر لیے ہیں، اس کے لیے گوروں نے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے، سنا ہے وہ ان کی کوئی لڑکی بگا لے گیا ہے۔ اچانک راجن میری طرف سر گھما کے بولا، اس وقت تم اتنے جاہل بنے ہوئے ہو کہ امریکہ والوں کو گورا کہہ رہے ہو، تھوڑی دیر پہلے اتنی چالاکی دکھا رہے تھے کہ اسپیشل سروسز بیورو کو خود بخود SSB بنا لیا تھا۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں ہندی بولنی شروع کر دوں تو تمہاری الجھن کو خاصا افاقہ ہو جائے گا۔ میں نے اس کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا، ویسے یہ بتا دوں کہ میں جاہل نہیں، گریجویٹ ہوں، یہ جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں خفیہ ایجنسیوں کو ان کے لمبے چوڑے ناموں کی بجائے ان کے مخفف سے یاد کیا جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ تم گریجویٹ ہوتے ہوئے جرائم کی راہ پر چل رہے ہو۔ وکرم نے کہا۔ راجن میرا منہ توڑ جواب سن کر دوبارہ اپنی نشست پر سیدھا ہو گیا تھا۔ غریب بستیوں میں بھی اب تمہیں بیشتر پڑھے لکھے دادا گیر ملیں گے، ڈگری کے بعد آدمی کو کہیں روزی روزگار نہ ملے تو پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے وہ دوسروں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جہالت میں تو جرم پروان چڑھتا ہی ہے، لیکن اب تعلیم کے سہارے سائنٹیفک مجرم پیدا ہو رہے ہیں، ہم ایسے دو چار افراد کی مدد کریں گے۔ وکرم نے فوراً ہی پیشکش کر ڈالی۔ میں دل ہی دل میں اس کی کم فہمی پر ہنس پڑا۔ وہ مجھے اپنا اعلی کار بنا کر کام کے چند آدمیوں تک رسائی حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا تاکہ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا زر خرید غلام بنا سکے۔ پرائی سرزمین پر کسی سیکرٹ ایجنٹ کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ پیسے، جنس یا دوستی کی بنیاد پر مقامی آبادی میں اپنا کوئی مستقل ہمدرد پیدا کر سکے۔ میں دیکھوں گا اپنے زور بازو سے دوسروں سے اپنی روزی چھین لینے والے عام طور پر اتنے سینہ زور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد یا ہمدردی کو پسند نہیں کرتے، ہاں اپنی خدمات کرائے پر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تم کو ایسے اجرتی معاون درکار ہوں تو وہ آسانی سے مل سکتے ہیں۔ وہ اس کی دکھتی رکھ دی۔ میں نے اپنے جوابی پیشکش میں اس کے عزائم کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے میری بات کو ٹال دیا۔ بخشل کی محبوبہ کے گھر سے نادرہ کے مکان تک کافی طویل اور گنجان راستہ تھا جو باتوں ہی باتوں میں گزر گیا۔ مجھے اس بات کی خلش تھی کہ وکرم نے میرے سامنے سب کچھ اگل دیا تھا، لیکن اپنے اور راس المیڈا کے تعاون کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے بھی وہ موضوع بعد کے لیے چھوڑ دیا۔ نادرہ کے مکان کے سامنے گاڑی رکتے ہی دربان کی حیثیت سے موجود اسپیشل ٹاسک فورس کے کارندے نے پھاٹک کھول دیا۔ گاڑی احاطے میں لے جاتے ہوئے وکرم اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اور بولا، تم بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہو، کافی بڑا اور اچھا مکان ہے تمہارا، کما کر خرچ نہ کرنا سب سے برا فعل ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ علاقہ بھی معزز اور خوشحال لوگوں پر مشتمل معلوم ہوتا ہے۔ اس نے انجن بند کر کے گاڑی سے اترنے کے بعد کہا، یہاں تمہیں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی؟ کراچی جیسے رنگ برنگے شہر میں آدمی کی جیب میں پیسہ ہو تو کوئی اس کی ذات برادری نہیں پوچھتا، پیسہ انسان پر خوشحالی کے ساتھ عزت اور ساکھ کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ دنیا ہر جگہ ایک جیسی ہے۔ وہ میری رہنمائی میں ڈرائنگ روم کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بمبئی میں بھی یہی حال ہے۔ بدنام اور آوارہ فلمی عورتوں کو شرفا اپنی خاندانی تقریبات میں بہت فخر سے بلاتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ان کے سارے کاروباری اثاثے ان کے لباسوں میں پنہا ہوتے ہیں اور وہ انہی کے بل بوتے پر پیسے میں کھیلتی ہے۔ ڈرائنگ روم میں مؤدب خانسامہ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہاں کی آرائش اور صفائی دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے اور چند ثانیوں تک وسط میں کھڑے تعریفی نظروں سے ہر چیز کا جائزہ لیتے رہے۔ بخشل کے تنگ اور گندے ٹھکانے پر یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ تم اتنی آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہو، وہاں تم اسی کے طبقے کے آدمی نظر آ رہے تھے۔ راجن نے کہا، تمہارے ملک میں دولت کی کافی ریل بل معلوم ہوتی ہے۔ حاجی دل مراد نے بھی سمندر میں ایسا عالیشان قلعہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ حیرت سے آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ بات تم دونوں سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ جرم کامیاب ہو جائے تو سارے دل درد دور کر دیتا ہے اور ناکام رہے تو پھانسی کا پھندا گردن کو یا کلخت 1 فٹ لمبا کر دیتا ہے۔ وکرم نے بیٹھے بیٹھے میری بات کاٹ دی اور بولا، ہم تمہاری برادری میں نہیں ہیں۔ سیکرٹ ایجنٹ کی ایک الگ ہی کائنات ہوتی ہے جس میں پھانسی کا گزر نہیں ہوتا، موت آتی ہے تو بس اچانک ہی آتی ہے۔ وہ بڑے بد نصیب اور ناکام
ناکام سیکرٹ ایجنٹ ہوتے ہیں جو دشمن کی قید میں جا پھنستے ہیں، اور اگر میں اسی وقت تمہیں پاکستانی پولیس کی تحویل میں دینے کا فیصلہ کر لوں تو اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے ان کے رد عمل سے محظوظ ہونے کے لیے بے رحمی سے کہا۔ حیرت اور بے اعتباری سے وہ دونوں میرا چہرہ تکنے لگے۔ پھر راجن نے کہا، ایسے مذاق سے تم ہمارا اعتماد مجروح کر رہے ہو، یہ نہ بولو کہ ہمارے تعارف کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی ڈر گئے؟ ہم جیسے لوگ ایسے چکروں میں نہیں پڑتے، کوئی کام مرضی کے خلاف ہو تو بس اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ یہاں کتنے ملازم رہتے ہیں؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد وکرم نے پوچھا۔ 3 دربان، ڈرائیور اور خانسامہ، اور تینوں قابل اعتماد ہیں۔ وہ اپنے ہتھیاروں کی واپسی کے بارے میں مصر ہونے لگے۔ میں انہیں گھیر کر جس جال میں لے آیا تھا وہاں 6 گولیوں والا ایک ریوالور اور خنجر بالکل ناکافی تھے۔ ڈینی کی تلاش کے لیے $20,000 معاوضے طے کرنے کے بعد وہ دونوں چیزیں انہیں لوٹا دی۔ میری دانست میں وہ اس قصے کا نہایت کمزور اختتام تھا۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی کہ وہ میرے خون کے پیاسے تھے۔ وہ ذرا سی بات معلوم کرنے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ وقت کی بربادی کے مترادف تھی۔ اس کے ازالے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ مجھے ان کے مزید کچھ آدمیوں کا سراغ مل جاتا۔ ان عارضی مراحل سے نمٹ کر میں نے ان دونوں کو ایک خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ وہ کمرہ اپنی پرتعیش لوازم کے ساتھ ان دونوں کی مشترکہ ضروریات کے لیے کافی تھا۔ یہاں فون بھی ہوگا؟ میرے لوٹنے سے پہلے وکرم نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ فون میری خوابگاہ میں ہے، چاہو تو وہاں آ سکتے ہو۔ میں نے فون کو اپنی کڑی تحویل میں محفوظ رکھنے کا وہ بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا تاکہ وہ میری لا علمی میں کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ تمہاری غیر حاضری میں فون کے استعمال کی کیا صورت ہوگی؟ اس نے پھر سوال کیا۔ میری مجبوری ہے، میں کہیں جاتا ہوں تو کمرہ مکفل کر کے جاتا ہوں۔ ایک آدھا روز میں تمہاری لیے دوسری لائن کا بندوبست ہو جائے گا، پھر یہ مجبوری بھی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، وکرم نے ایک گہرا سانس لے کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجن غسل خانے میں جا چکا تھا۔ پینے کے لیے تھوڑی سی جین یا برانڈی وغیرہ مل سکے گی؟ اس نے اپنے پتلے پتلے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ گھر میں موجود نہ ہو تو بازار سے منگوا لو، یہاں الکوہل پر پابندی ہے، ویسے تمہارے لیے تھوڑی بہت موجود ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے خانسامہ کو آواز دی۔ وہ باہر راہداری میں موجود تھا۔ میں نے اسے ہدایت دے کر اپنی خوابگاہ میں بھیج دیا۔ ڈینی کی تلاش کوئی کل وقتی کام نہیں ہے۔ تخلیہ ہو جانے پر وکرم نے قدرے توقف کے بعد کہا، میں تمہیں SSB کے بارے میں بریفنگ دے چکا ہوں۔ اس کے ہدف بہت واضح اور متعین ہے۔ SSB ہر اس قوت سے تعاون کرتی ہے جو اس کے مقاصد سے متفق ہو۔ بولتے رہو، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے اسے ٹوکا۔ ہم دونوں یہاں راس المیڈا کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تم نے اس کے انجام کے بارے میں اخبار میں پڑھ لیا ہوگا۔ یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ سفارتی سطح پر اسے راڈنی آرگ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی روپ میں یہاں آیا ہو، مگر اب یہ قصہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارے سامنے صرف 2 راستے رہ گئے ہیں۔ خاموشی سے واپس لوٹ جائیں یا یہاں رک کر راس المیڈا کے کسی ساتھی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب تک تم ڈینی کی تلاش کی بات کرتے رہے ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہر منصوبے کی راہ میں وہی روڑے اٹکاتا ہے۔ ہمارے ذرائع ایک مدت سے اس کی نشاندہی کرتے رہے ہیں اور راس المیڈا نے بھی اسی کی سرکوبی کے لیے SSB سے مدد طلب کی تھی۔ تو کیا راس المیڈا ڈینی کے مقابلے میں اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ اسے بھارت سے مدد لینی پڑی؟ اس کی کچھ مجبوریاں تھیں، جائز مجبوریاں۔ ان مجبوریوں کی وجہ سے اس نے بھاری نقصان اٹھایا۔ مقامی گنڈے ڈینی کے نام سے معروف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ سفید فام میدان میں اترتے ہیں، پہچان لیے جاتے ہیں اور ڈینی بہت اطمینان سے گھات لگا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ راس المیڈا کا خیال تھا کہ نسلی مشابہت کی وجہ سے بھارتی ایجنٹ یہاں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ وہ ان پر پوری طرح بھروسہ کر سکتا تھا۔ اس کی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا تھا، لیکن ہم اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بات میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ یہ کام پہلے سے یہاں موجود لوگ بھی کر سکتے تھے۔ پاکستان میں ہر وقت راہ کے 10 ایجنٹ رہتے ہوں گے۔ اس نے باہر سے آدمی کیوں بلائے تھے؟ یہاں رہنے والے پاکستانی ایجنسیوں کے نگاہوں میں ہوں گے۔ سب ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں اور مصلحت کے تحت خاموش رہتے ہیں۔ ضرورت پیش آتی ہے تو کسی کی بھی گردن ناپ کر اسکینڈل کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے اخباری اطلاعات سے نفرت کرتا ہوں۔ اسے اپنے کام کے لیے بالکل نئے اور محفوظ چہرے درکار تھے۔ وہ ڈینی کے ہاتھوں مزید کوئی زخم کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں خاصی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہونے کی اداکاری بھی کر رہا تھا تاکہ وکرم کو پوری طرح شیشے میں اتار سکوں۔ راجن باتھ روم سے آیا اور خاموشی سے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ٹارگٹ یعنی ڈینی ہمارے علم میں ہے۔ یہاں آ کر اس فتنے کو ختم کیے بغیر واپس جانا حماقت کے مترادف ہوگا۔
ہم اپنے ذرائع سے جانتے ہیں کہ ویرا لائٹ بھی پوری طرح ڈینی کا ساتھ دے رہی ہے. وہ سفید کتیا ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم اسے ٹرافی کے طور پر اپنے ساتھ بھارت لے جائیں گے. راس المیڈا کے ساتھیوں میں سے تم کس کس کو جانتے ہو؟ میں نے سوال کیا. کسی کو نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسے اپنے سفارتی مشن کی بھرپور پشت پناہی حاصل تھی. وہ لوگ ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. ایک بار سرا مل جائے تو ہم اپنی راہ خود بنا لیں گے. اس ڈوری کا کوئی سرا تمہیں اپنے سفارتی مشن میں بھی مل سکتا ہے. راس المیڈا اور SSB کے درمیان رابطے کا کام انہوں نے ہی سر انجام دیا ہوگا. نہیں، اس نے سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا. ہمیں اپنے مشن سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. تو پھر تمہیں امریکی قونصل خانے سے رجوع کرنا چاہیے. ادھر ادھر بھٹک کر تم اپنا وقت برباد کرتے پھر رہے ہو. راس المیڈا کو مرے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں. اب تک تمہیں کوئی نہ کوئی راہ مل گئی ہوتی. ہمارا کھیل ساگا کی موت سے بگڑا ہے. اس کے اچانک غائب ہونے کی وجہ سے ہمیں ہوٹل چھوڑنا پڑا. سر چھپانے کے لیے کسی متبادل ٹھکانے کے ساتھ ہمیں مددگاروں کی تلاش بھی تھی. ہمارے سامنے ساگا کے دیے ہوئے صرف 2 نام تھے، غفور بھٹی اور حاجی دل مراد. یوں ہم حاجی دل مراد اور بخشل سے ہوتے ہوئے تم تک پہنچ گئے. اگر حاجی دل مراد اپنے دوست کی گمشدگی کی وجہ سے بھڑکا ہوا نہ ہوتا اور ہمارا ساتھ دیتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. اب دیکھنا ہے کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو. اس دوران میں خان سامہ جن کی بوتل، گلاس برف اور ٹانک واٹر کی یک بوتل ایک ٹرے میں وہاں چھوڑ گیا تھا. راجن نے خاموشی سے 3 گلاس بنائے اور ہم تینوں فکر مندی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تم فون پر امریکی قونصل خانے سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے. 2 گھونٹ لینے کے بعد میں نے پوچھا. فون پر بات نہیں بنے گی. وہ فون پر غیر ضروری باتوں سے سختی سے اجتناب برتتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم وہاں کے لیے کوئی پاس ورڈ لے کر نہیں آئے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راس المیڈا کو ہم سے ملنے سے پہلے ہی مار دیا جائے گا. تم کوئی بات چھپا رہے ہو. مکمل کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. میں تمہارا ساتھ دوں گا. میری نئی پیشکش پر اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بولا، تمہیں اس ڈیل کا معاوضہ الگ سے ادا کیا جائے گا. میں غیر سرکاری طور پر اپنے قونصل خانے میں اپنے ایک دوست سے فون پر بات کرنی چاہ رہا ہوں. فون پر زیادہ بات نہیں ہو سکتی. مجھے ہدایت کے مطابق اس سے دور رہنا ہے. اس لیے تم اس سے ملو گے اور اس کا پیغام لاؤ گے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ امریکی قونصل خانے سے میرے رابطے کے لیے کوئی مشورہ دے سکے گا. وہ ایک خطرناک تجویز تھی. میں متعدد مواقع پر کراچی میں بھارتی قونصل خانے کے اراکین کے سامنے جا چکا تھا. ان سے کئی بار میری جھڑپیں ہو چکی تھی. ایک بار میں وہاں کافی دیر تک محصور بھی رہا تھا. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھے ایک نظر میں پہچان سکتے تھے، لیکن میں ہاتھ آتا ہوا وہ موقع گوانا نہیں چاہتا تھا. میں نے کسی تردد کے بغیر کہا، یہ کام ہو جائے گا. تم چاہو تو ابھی اس سے بات کر لو. وکرم بہت محتاط طبیعت کا مالک تھا. اس نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابھی نہیں، میں سوچ سمجھ کر شام تک اس سے رابطہ کروں گا. تم چاہو تو اس وقت تک کچھ کام کر لو. ہو سکتا ہے کہ شہر میں ڈینی کا کوئی سراغ مل جائے. وکرم نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی. مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ گھر پر سب لوگ میری سلامتی کی طرف سے فکر مند ہوں گے. میں جلد از جلد ان سے رابطہ کر کے انہیں اپنی کامیابی کی خبر دینی چاہ رہا تھا. وکرم نے مجھے وہ موقع فراہم کر دیا تھا. میں اپنا گلاس لے کر اٹھ کھڑا ہوا. تم دونوں بھی آرام کرو. اس مفاہمت تک پہنچنے کے لیے ہم تینوں کو شدید ذہنی اور اعصابی تناؤ سے گزرنا پڑا ہے، جن سے اس تناؤ سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوگی. تو تم اسی وقت باہر جا رہے ہو؟ راجن نے نظریں اٹھا کر استفسار کیا. تھوڑی دیر میں نکلوں گا. یہاں تم دونوں کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حفاظتی نقطہ نظر سے تو بہتر یہی ہوگا کہ فی الحال تم اسی چھت کے نیچے محدود رہو. میں نہیں چاہتا کہ میرے پڑوسیوں کو یہاں کچھ مہمانوں کی موجودگی کی اطلاع ملے اور بعد میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو. فکر مت کرو، ہم اپنا برا بھلا سمجھتے ہیں. وکرم بول اٹھا. بس اتنا بتا دو کہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا. تم گوشت خور ہو اور ہم دال سبزی کھانے والے لوگ ہیں. خان سامہ سے جو کہو گے وہ پکا دے گا. میرے ملازم مہمانوں کا پورا احترام کرتے ہیں. یہ کہہ کر میں ہنستا ہوا ان کے کمرے سے نکل گیا. باہر نکلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس راہداری کے دونوں سروں پر کوئی خفیف سی حرکت ہوئی تھی جسے میری آہٹ پر وہاں چھپے ہوئے نگراں فرار ہوئے ہوں. میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی. STF کے 3 آدمیوں کو گھریلو ملازمین کے روپ میں لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے اپنے لیے نادرہ کی خوشبوؤں میں بسی ہوئی اس خوابگاہ کا انتخاب کیا تھا جہاں قدم رکھتے ہی ذہن پر ہلکا ہلکا خمار طاری ہونے لگتا تھا. بستر کے سرے پر بیٹھ کر میں نے اپنا جن کا گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فون پر فلیٹ کا نمبر ملانے لگا. پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا. میری ہیلو کے جواب میں دوسری
دوسری طرف سے ویرا کی ترش آواز سنائی دی تھی، تمہیں فون کرنے کا دھیان آ ہی گیا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ آنے کی بجائے وہ تمہیں اٹھا لے گئے ہیں۔ مجھے نہیں، وہ تمہیں اٹھا لے جانے کے چکر میں ہیں۔ میں نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں اپنی ٹرافی قرار دے رہے ہیں۔ بلیک سی کے تجربے سے گزرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، تم کچھ زیادہ ہی نکھر گئی ہو۔ بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ بول پڑی، مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں، ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ توہین آمیز بات اور کیا ہوگی کہ دنیا جہان کے مرد اس کے لیے رال ٹپکاتے پھریں۔ گھر آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ اس کی گراہٹ ابری۔ یہ بتاؤ کہ کہاں سے بول رہے ہو؟ اسے نادرا کی خوابگاہ کہتے ہیں، وہ دونوں دوسرے کمرے میں ہیں۔ میں نے کہا، نادرا کی خوابگاہ؟ نادرا کا بستر؟ لیکن نادرا وہاں نہیں ہے۔ کہو تو رحیم یار خان فون کر کے اسے بھی بلا لوں، وہ سر کے بل دوڑی چلی آئے گی، اور کچھ نہیں تو تمہارے مہمانوں کا دل بھی بہلتا رہے گا۔ نادرا ان کے لیے خاصی رسیلی ٹرافی ثابت ہوگی، وہ راہ اور بھارت کو سرے سے بھول جائیں گے۔ میں تل ملا کر گرایا، یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ یہ باتیں غزالہ بھی سن رہی ہوگی، وہ کیا سوچے گی؟ سوچنے دو، تم بول رہے تھے تو میں سن رہی تھی، اب میں بول رہی ہوں تو تم سنتے اور بناتے رہو۔ زیادہ بولو گے تو میں خود وہاں پہنچ جاؤں گی اور ان کمینوں کی کھال گرا دوں گی۔ فی الحال اپنے اس پروگرام کو ملتوی رکھو، میں تھوڑی دیر بعد یہاں سے نکلوں گا۔ اول خان کہاں ہے؟ سب یہی ہیں اور فکر مندی کے ساتھ ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے۔ غزالہ کو میں نے صبح سے اب پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے پہچانے جانے کے خوف سے وہ مری جا رہی تھی۔ مری جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس قصے سے نمٹ کر کہیں اور چلیں گے۔ میں نے یہ کہہ کر فون کو بند کر دیا۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ گلاس سے ایک گھونٹ لے کر میں نے سگریٹ سلگائی اور مشاعری پر دراز ہو گیا۔ کھڑکیوں پر پڑے ہوئے گہرے رنگ کے دبیز پردوں کی وجہ سے خوابگاہ میں شام کا دھندل کا پھیلا ہوا تھا۔ میں آنکھیں موند کر اپنے ذہن میں آنے والے وقت کا نقشہ جمانے میں مصروف ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک یوں ہی لیٹا سوچتا رہا اور گلاس ختم کرنے کے بعد وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ میرے باضابطہ مہمان نہیں تھے، اس لیے میں نے روانہ ہونے سے پہلے ان سے ملنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ فاٹک سے نکلتے ہوئے میں نے چوکیدار کو سمجھا دیا کہ وہ دونوں گھر سے نکلنے کی کوشش کریں تو ان سے کوئی طرز نہ کیا جائے، البتہ ان کی لا علمی میں ان کا تعاقب ضرور کیا جائے تاکہ ان کی مصروفیات ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔ میری چھٹی اس بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے سارے کارڈ نہیں کھولے تھے۔ نادرا کے مکان سے کلفٹن تک کا راستہ صاف ستھرا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گیا۔ ڈور بیل کے جواب میں سلطان شاہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی بے ساختہ بول پڑا، جان بچی تو لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ میں اس کے بازو پر مکہ رسید کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا، جہاں غزالہ اپنے دمکتے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میری منتظر تھی۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کی نمی سی جلملانے لگی اور وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے بچانے کے لیے سارے جھکا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ دونوں مردود کہاں اور کس حال میں ہیں؟ اول خان نے میرے بیٹھتے ہی مضطربانہ لہجے میں سوال داغ دیا۔ وہیں ایک کمرے میں پڑے اینٹ رہے ہوں گے، انہیں وہ گھر بہت پسند آیا ہے۔ ہاں تو کیا تم انہیں کھلا چھوڑ آئے ہو؟ ویرا نے حیرت سے اور بے یقینی سے پوچھا۔ فون پر کہہ دیتی تو ان کی گردنوں میں پٹے ڈال کر انہیں اپنے ساتھ لے آتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے یقیناً انہیں کوئی چکر دیا ہوگا، لیکن انہیں یوں آزاد چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ منہ اٹھا کر کہیں چل دیے تو تم انہیں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ ویرا نے اپنی پریشانی کا سبب بیان کر دیا۔ اب میں ان کے لیے ڈینی اور ویرا کو تلاش کرنے پر آمادہ ہو چکا ہوں، میں نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا اور $10,000 کی گڈی جیب سے نکال کر ان کے سامنے ڈال دی۔ مجھ جیسا ذی حیثیت کارندہ مل جانے کے بعد وہ کہاں اور کیوں بھاگیں گے؟ ان کے لیے شہر میں کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو وہ بخشل سے ٹکرانے کی بجائے اسی کا رخ کرتے۔ اب میں ان کے ذہنوں کو بڑی حد تک پڑھ چکا ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ بھی پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ یہاں آنے کے بعد ان کی کیفیت اپنے گول سے بچھڑے ہوئے بیڑیوں جیسی ہے، وہ بہت چکنے رہیں گے اور کوئی خطرہ بھانپتے ہی بڑک کر بھاگ لیں گے۔ اول خان نے ویرا کے مقابلے میں قدرے نرم الفاظ میں وہی خدشہ بیان کر ڈالا۔ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس ان کے مکمل خاکے موجود ہیں، ذرا سی تشہیر ہوتے ہی چند گھنٹوں میں وہ چیر پھاڑ کر رکھ دیے جائیں گے۔ راہ کے ایجنٹوں کے بارے میں ہر پاکستانی بہت حساس ہے، تو کیا تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے پاس ان کے خاکے موجود ہیں؟ ویرا نے احمقانہ سوال کیا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔